اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبدالرزاق چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دیکھو سوچو۔ ناظرین، آج ہم کرونا کے حوالے سے بات کریں گے۔ کرونا کی صورتحال جو ہے اس وقت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ ہم کرونا کی وبا کے حوالے سے دنیا میں ان ممالک میں شامل ہو گئے ہیں کہ جہاں کرونا کی تباہ کاریاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں اور آگے مزید اس میں اضافہ ہونے کی توقع ہے۔ اس وقت تک 1 لاکھ سے زائد جو ہیں مریض ہو چکے ہیں مجموعی طور پر، اور ایک ہی دن میں پہلی دفعہ جو ہے 105 افراد جو ہیں ہمارے یہاں اس وبا کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں ایک ہی دن میں، جو کہ بہت ہی الارمنگ صورتحال ہے۔ لیکن ہمارا قومی رویہ، من حیث القوم ہمارا رویہ جو ہے وہ پکار کر دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم انتہائی غیر ذمہ دار قوم ہیں، ہم انتہائی غیر محتاط قوم ہیں، اور ہمیں نہ اپنی پرواہ ہے نہ دنیا کی پرواہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو ایک قسم کی وارننگ جاری کی ہے، اور اس حوالے سے عالمی ادارہ صحت کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں، جو انہوں نے ہمیں جو انفارمیشن دی ہے، جو ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں، ان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 2 ہفتے، کم از کم 2 ہفتے کا جو ہے وہ سخت اور نرم لاک ڈاؤن کریں باری باری۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم اپنی غربت کا رونا رہتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہماری معیشت اس قابل نہیں ہے، اور جب نہ ہونے کے برابر بھی ایک لاک ڈاؤن پاکستان میں چل رہا تھا تو اس وقت بھی ہمارے تمام ہی طبقات نے ایک شور مچا رکھا تھا کہ مر گئے، ہماری کوئی سننے والا نہیں، ہمیں کوئی کھانے پلانے والا نہیں، ہمیں کوئی کمائی کا موقع دینے والا نہیں۔ لیکن جب حکومت نے یہ مواقع پیدا کرنے کی کوشش کی تو اس کا اشر ہم لوگوں نے جو کیا اس کو آج ہم بھگت رہے ہیں، اور پتہ نہیں آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو کس طرح سے بھگتیں گے۔ لیکن اس کے اندر ایک عوام کا رویہ تو اپنی طرف ہے۔ ہماری حکومت اور ہماری حکمران اشرافیہ، یعنی حکمران اشرافیہ سے میری مراد ہے کہ ہماری جتنی سیاسی ایلیٹ ہے، ہمارے جتنے بااثر طبقات ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ وکلاء ہوں، چاہے وہ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ جتنے بااثر طبقات جو سوسائٹی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور جن کو دیکھ کر ایک آدمی جو ہے وہ ان کی پیروی کرتا ہے، وہ تمام طبقات بھی اپنی اپنی جگہ پر غیر محتاط ہیں۔ شکر ہے کہ وفاقی کابینہ کا جو اجلاس آج ہوا ہے اس کے اندر جو ہے ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ تمام وزیر اعظم سمیت تمام وزراء جو تھے وہ ماسک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس سے پہلے ایسی صورتحال نہیں تھی۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جو دوسری طرف اپوزیشن کا رویہ آپ دیکھیں، جو میں سمجھتا ہوں انتہائی قابل مذمت ہے، کہ اپوزیشن کے وہ رہنما جو کل تک حکومت کے اوپر تنقید کرتے آ رہے ہیں اور وہ کہتے آ رہے ہیں کہ جی حکومت پابندیوں پر عمل نہیں کرواتی، ان کا اپنا رویہ کیا ہے کہ جب شہباز شریف 2-4 روز پہلے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو وہاں بھی انہوں نے، اور اس سے ایک دن پہلے ماڈل ٹاؤن میں اپنے ان کے گھر پر جو گرفتاری کا ناٹک رچایا گیا، وہاں پر بھی کارکن جو تھے وہاں اکٹھے کیے گئے، پھر لاہور ہائی کورٹ میں اکٹھے کیے گئے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ نیب میں جو آج پیشی ہوئی ہے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کے اندر، اس کے اندر بھی جو تھے وہ کارکنان بلائے گئے، قطار کھڑے کرائے گئے، ان کے ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں تھمائی گئیں، اور پھر اس وقت جو ہے جب وہ پہنچے تو پھر آپ لوگ جو ہے تمام میڈیا پر یہ چیز دیکھ چکے ہوں گے کہ کس طرح سے انہوں نے ان SOPs کی دھجیاں اڑائیں۔ ایک طرف تو لوگوں کو جنازوں کے اندر جو ہے، یعنی کہ اچھا اسی طرح جو بڑے لوگ ان دنوں میں اسی کرونا کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں، ایک طرف عام آدمی
جو کرونا کے اندر فوت ہو رہے ہیں ان کی میتیں تک انتظامیہ حوالے نہیں کرتی ان کے وارثوں کے، ان کو ان کے جنازوں اور ان کے تابوتوں کے قریب نہیں آنے دیتی، اور ان کو لاوارثوں کی طرف دفنایا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جتنے ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ جو فوت ہو رہے ہیں اس کے اندر، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن وہاں بھی یہ امتیاز روا رکھا جا رہا ہے، اور وہاں ہزاروں افراد کو بغیر کسی احتیاط کے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو شرکت کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ہمارے حکمران رہنے والے لوگ اور مستقبل میں حکمرانی کی امید رکھنے والے لوگ جو ہیں، یہ جب اپنی پیشیوں پر جاتے ہیں، اور ان کی پیشیاں کن الزامات میں ہیں؟ ان کی پیشیاں سیاسی نہیں ہیں، ان کی پیشیاں، ان کی طلبیاں اس لوٹ مار، مبینہ لوٹ مار کے اوپر ہیں، جس کا حجم کروڑوں میں نہیں اربوں اور خربوں میں ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ شرم سے ڈوب مرتے اور چھپ چھپا کر ان عدالتوں میں آتے، یہ وہاں پر اس طرح آتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی ملک فتح کیا ہو، یا جیسے یہ کوئی حج عمرہ کی سعادت حاصل کر کے آئے ہوں، یا بہت بڑا کوئی معرکہ سر انجام دے کے آئے ہوں۔ اور وہاں پر یعنی سیاسی کارکنوں کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ سیاسی کارکنوں کی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یہ سیاستدان وہ ہیں جو ان لوگوں سے عام حالات میں بھی ہاتھ ملانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ جا کے 100 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے۔ آج کرونا میں ان کی سوچ کیا ہوگی عوام کے لیے؟ لیکن یہ سیاسی کارکن، جنہیں میں سیاسی کارکن نہیں سمجھتا، میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاسی کارکن تو وہ ہوتا ہے جو حق گو ہوتا ہے، جو صاف گو ہوتا ہے، جو باشعور ہوتا ہے، اور جس کو اپنی سمجھ نہ ہو، جس کو اپنے قوم اور ملک کے مفاد کا شعور نہ ہو، وہ کون سا سیاسی کارکن ہے؟ اس کو کیسے ہم سیاسی کارکن کہہ دیں؟ مفاد پرست، چمچہ گیری کرنے والے چمچے اور کڑچھے، ان لوگوں نے جو ہے جس طرح سے ایس او پیز کی یہ دجیاں بکھیر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت پنجاب کے خلاف ایکشن بنتا ہے، پنجاب پولیس کے خلاف ایکشن بنتا ہے۔ فوجدار صاحب، آپ کی اتنی گرفت نہیں ہے اگر معاملات پر، تو خان صاحب تو آپ کو اگر کسی وجہ سے نہیں ہٹانا چاہتے، وہ کہہ بیٹھے ہیں کہ یہ میرا وسیم اکرم پرس ہے، تو کچھ آپ شرم کر لو، آپ خود ہی کہہ دو خان صاحب کو کہ خان صاحب آپ کا اعتماد کا مجھ پر بہت شکریہ، ہاں جی، اور مجھے آپ اجازت دے دیں، آپ جو ہے کسی اور مناسب آدمی کو رکھ لیں، لیکن یہاں کسی کو شرم نہیں ہے، کسی کو غیرت نہیں ہے۔ تو دوستو، ہمیں اس چیز کے لیے اگر ہم اپنی یہ عادات تبدیل نہیں کرتے تو پھر ہمیں بڑے سنگین حالات کا خطرہ کو آگے اس سے بھی سنگین حالات سے دوچار ہونے کا خطرہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کرونا کی وبا کے باعث انتہائی محتاط لوگ بھی ہیں، جن میں میرے ایک عزیز بھی ہیں، میرے کچھ دوست بھی ہیں جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور پھر آپ جو ہے کہ اینکر جو ہیں، معروف اینکر عمران خان کی ویڈیو بھی سن چکے ہوں گے کہ انتہائی محتاط رہنے کے باوجود بھی اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ بیچارے مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کے اندر جو کسی کا لحاظ نہیں کر رہے، تو اس کے اندر اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو پھر اور کیسے کریں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اس تمام کچھ کے باوجود ہم اپنی اصلاح پر آمادہ نہیں ہیں، ہم اپنی اصلاح پر آمادہ نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری اور ایک دوسرے پر وشنام ترازی جاری ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے واحد راستہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے، اپنے سابقہ اعمال کی توبہ ہے، اور آئندہ آنے والے اعمال سے بچنے کی توبہ ہے، اور سابقہ اعمال کی ممکنہ حد تک تلافی ہے۔ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں اپنا انجام دیوار پر لکھا ہوا پڑھ لینا چاہیے، جو کہ اچھا نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور
ہماری مدد کرے اور ہمیں ہدایت بھی دے۔ والسلام۔